میری بیوی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے اپسرا ہو، مگر وہ شاید اس شادی سے خوش نہ تھی کیونکہ اس کے چہرے پر مسکان یا اطمینان کا شائبہ تک نہ تھا۔ خیر، میں نے اس سب باتوں کو نظر انداز کر دیا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، مگر اس کو بے حد اصرار کے ساتھ پارلر لے کے گیا، اور جب واپس لینے گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیوں سے مل چکا تھا۔ سچ پوچھے تو مجھے لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، میں صرف انہیں اپنی تفریح کا ایک سامان سمجھتا تھا۔ مگر جب میری اماں کو میری ان حرکتوں کا علم ہوا تو وہ میرے سر ہو گئیں، بولی، شیراز بیٹے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں نے کہا، اماں ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، آپ تو جانتی ہیں اپنا کاروبار سیٹ کر کے اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ خیر، مجھے لگا کہ بات آئی گئی ہو گئی ہے، سو میں اب قدرے احتیاط برتتا، مگر کہتے ہیں نا کہ برے کاموں کی لت لگ جائے تو اتنی آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کچھ ہی دن میں میری اماں کو دوبارہ علم ہو گیا تو اماں خاموشی سے میرے لیے لڑکی دیکھنے لگیں۔ یہ جان کر میں نے وہی بات دہرائی کہ مجھے بھی وقت چاہیے، مگر اماں کہنے لگیں، اگر تم نے اب شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا چہرہ دیکھو گے۔ ماں کی ایسی باتوں میں آ کر مجھے شادی کے لیے ہاں کہنا ہی پڑی، مگر میں نے اماں سے صاف کہہ دیا، میں ایسی لڑکی کو ہرگز اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا جسے اٹھنے بیٹھنے کی اور فیشن کی تمیز نہ ہو۔ لڑکی کسی ماڈل سے کم نہ ہو، ورنہ میں عین نکاح کے وقت پر انکار کر دوں گا۔ پھر مجھ سے گلہ مت کیجیے گا۔ اماں بیچاری میری بات سن کر ہی رہ گئیں، لیکن میری بات مانے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں کوئی عام خاص لڑکی پسند کرتا تو ممکن نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں کو میرے سٹینڈرڈ کی لڑکی آس پاس تو کہیں نہیں ملے گی، کم از کم اس کھیل میں 1 سال اور لگ جائے گا، میں اپنی آزادی خوب کھل کر انجوائے کروں گا، مگر میری بات غلط ثابت ہوئی۔ ایک دن اماں نے مجھے اطلاع دی کہ شام کو تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، لڑکی انتہائی خوبصورت ہے، تم دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ لڑکی والے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، اس کا مطلب تھا کہ واقعی کوئی ماڈرن فیملی ہے۔ اماں بھی میرے حساب سے رشتہ دیکھنے آئی تھیں۔ شام کے تقریباً 6 بجے وہ لوگ مدعو تھے۔ میں صرف لڑکی کی فیملی سے ملا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کا خاندان کافی طاقتور ہے۔ یہ بات ایک طرح سے میرے لیے فائدہ مند تھی اور دوسری طرف نقصان دہ بھی۔ فائدہ یہ کہ میرا سسرال تو مضبوط تھا، اور نقصان یہ کہ بیگم صاحبہ بھی اسی حساب سے طاقتور تھیں، یعنی کہ میری زیادہ چلنے والی نہ تھی۔ امی نے بتایا کہ لوگ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شہر میں ان کا بڑا نام ہے۔ میں ان باتوں سے کچھ خاص متاثر نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اس قاتل حسینہ کو دیکھا تو مانو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آج تک جتنی لڑکیاں دیکھی تھی ان سب پر بھاری، ان سب سے الگ اور منفرد مانور تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ اس قدر خوبصورت ہے کہ کسی اور چیز پر نظر ہی نہ ٹھہرتی۔ میں تو اس کا سراپا آنکھوں میں لیے سارا دن اور ساری رات ایسے ہی سوچتا رہا۔ زندگی مانو کلیوں کی مانند کھلنے لگی۔ ابھی سے ملے 1 دن بھی نہ گزرا تھا کہ اس سے ملنے کا دوبارہ دل چاہنے لگا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ لڑکی والوں کو آپ ہاں کہہ دیں، وہ جلدی سے شادی کی تاریخ رکھ دیں، کیونکہ اب مجھ سے صبر نہ ہو رہا تھا۔ مانور کے بغیر ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ اماں میری بے تابی دیکھ کر بڑی خوش تھیں کہ مجھے ان کی پسند کی ہوئی لڑکی پسند آ گئی۔ یوں جھٹ پٹ شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور مقررہ دن پر مانور کسی چاند کی طرح میرے آنگن میں اتری تو میرے سارے گھر میں اجالا پھیل گیا۔ میں نے شادی کی رات اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، مگر یہ کیا، مانور کی آنکھیں پیار اور محبت کے جذبات سے خالی تھیں۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر اسے اپنے چہرے پر نکلی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ پھیکا پھیکا لہجہ دیکھ کر میرا دل نہ چاہا کہ میں اس سے مزید باتیں کروں۔ میرا تو خیال تھا کہ اس قدر ہینڈسم دولہا پا کر وہ بھی خوشی سے پھولی نہ سما رہی ہوگی، مگر مانور کے تیور بالکل ٹھیک نہ تھے۔ خیر، میں تو مرد تھا، میں نے ہمت کی اور بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے مکمل سردمہری تھی۔ وہ کسی قسم کا خاص جواب نہ دے رہی تھی۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں بھی منتیں کرنے والا نہیں تھا، چاہے وہ لاکھوں میں ایک سہی، میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ میں کروٹ بدل کر سو گیا، سوچنے لگا کہ میڈم کا دماغ تو 1-2 دن میں درست ہو جائے گا، مگر میں غلط تھا۔ وہ تو مجھ سے کچھ نہ بولی، جبکہ میری بے تابیاں بڑھنے لگیں۔
اب مانور سے بات کرنا لازم تھا ورنہ نقصان میرا ہی ہوتا۔ وہ اس سب کھیل سے بڑی خوش تھی کہ مجھے ستا بھی رہی ہے اور میں ہوں کہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر پا رہا۔ میں تو اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر وہ میری اس صورتحال سے محظوظ ہو رہی تھی۔ خیر انا کے سارے بت توڑ کر جب میں نے مانور سے بات کرنا چاہی تو اس نے عجیب رویہ دکھایا۔ کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی اور کبھی دور سے ہی دوپٹے پہ اپنے چہرے کو چھپا لیتی۔ مانور اب تم مجھ سے چہرے کا پردہ بھی کرو گی؟ سوتی تو تم ویسی ہی الگ ہو، تم مجھے اپنا شوہر ہی نہیں مانتی۔ ایک دن میں نے تپ کر کہا وہ بات نہیں ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے عیبوں سے بے خبر ہی رہیں تو اچھا ہے، ورنہ آپ کو مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ مانور نے کہا تو میں ٹھٹک گیا۔ ایسا کیا عیب ہے تم میں کہ مجھے تم سے نفرت ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ بس ہے کوئی عیب؟ جانتی ہوں آپ کو پسند نہیں آئے گا، مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اب مجھے فکر ہوئی اور میں نے اس کے دوپٹے کو کھینچا تو حیران ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پر باریک سے اور گھنے کافی زیادہ بال تھے جو اس کے چہروں کو بدنما بنا رہے تھے۔ مانور یہ کیا ہے؟ شادی کے دن تو تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اب یہ؟ میں اس کے بال دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ بس شیراز، یہ بال میرے چہرے کا حصہ ہیں، آپ کو مجھے ان بالوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوگا۔ اس نے کہا تو میں بجھ کر رہ گیا، پھر بولا اچھا ان بالوں کا کوئی تو حل ہوگا۔ تم ایسا کرو میرے ساتھ بیوٹی پارلر چلنا، میں تمہارے چہرے کو خوبصورت بنا دوں گا۔ اگر ایسا نہیں بھی ہو تو ہم ہفتے میں ایک بار چلے جائیں گے، لیکن تمہارے چہرے سے بال ضرور صاف ہونے چاہیے، میں ان کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری اتنی پیاری دلہن ہو تو تمہیں چاند جیسا لگنا چاہیے۔ میں نے اس کی خوشامد کی اور مانور کہنے لگی چلیں ٹھیک ہے، اب شام کو مجھے بیوٹی پارلر لے جائیے گا، میں اب بیوٹیشین سے اپنا فیشیل کرا لوں گی۔ ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں۔ اب میں یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ اس رات پہلی بار اس نے مجھے وہ خیرات بھی دی جس کا میں دنوں سے منتظر تھا، مگر اس کے رویے میں ابھی بھی عجیب سی ناراضگی تھی۔ اگلے دن مانور نے صبح صبح مجھے اٹھا دیا اور بولی آپ نے مجھے پارلر لے جانے کا وعدہ کیا تھا، آپ چلے، دیر ہو رہی ہے۔ مانور صبح صبح تیار ہو کر کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ گھر سے باہر موجود تھے۔ امی نے کہا ناشتہ کر جاؤ، مگر مانور نے اتنی جلدی مچائی ہوئی تھی کہ ہم نہ رکے۔ خیر میں نے اسے پارلر چھوڑا، خود آفس چلا گیا۔ مجھے بس آفس میں ایک چھٹی کے لیے درخواست دینا تھی۔ میں نے مانور سے کہا کہ تم فارغ ہونے کے بعد پارلر میں رکنا، میں تمہیں واپسی پر پک کر لوں گا، پھر ہم کہیں گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں نے آفس کا کام جلدی جلدی ختم کیا۔ مانور کی یاد دل میں لیے بے تاب سا آفس سے نکلا اور اسے پارلر سے ایک بار لینے کے لیے پہنچا تو مجھے پارلر والی لڑکی نے بتایا کہ مانور یہاں سے 1 گھنٹے بعد ہی کہیں چلی گئی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے روکا بھی کہ اپنا فیشیل پورا کرا لے، مگر اس نے ہماری بات نہ سنی۔ پارلر والی کا جواب سن کر میں پریشان ہو گیا۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ مانور تو گھر بھی نہیں آئی۔ اب مجھے واقعی پریشانی ہونے لگی کہ مانور مجھے بتائے بنا ہر چلی کہاں گئی ہے۔ وہ تو صبح بڑے شوق سے پارلر گئی تھی، مگر واپسی پر بنا بتائے کہیں چلی گئی، بات حیران کن تھی۔ خیر میں نے کچھ سوچ کر اپنے سسرال جانے کا فیصلہ کیا۔ مانور کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی۔ آنٹی نے میرا حال چال پوچھا اور اس طرح اپنی بیٹی کے گھر آنے پر معذرت کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کافی پریشان تھیں، شاید مانور نے انہیں بھی کافی پریشان کر رکھا تھا۔ آنٹی مجھے گھر کے اندر لے آئیں، مگر مانور کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے پوچھا مانور کہاں ہے تو کہنے لگیں اسے نیند آ گئی تھی اس لیے کچھ دیر کو سو گئی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مانور کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ جاگے گی تو میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ ساس مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے لگی، گویا وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مانور کے کمرے میں جاؤں، مگر جب میں مانور کے کمرے میں گیا تو دیکھا مانور تو کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے اپنی ساس کے اس رویے پر بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تب بتانے لگی کہ بیٹا اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، شاید تم لوگوں کی کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ عالیہ کے ہاں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کی بات کا مان رکھ لوں۔ آنٹی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، مگر میں خاموش ہو گیا۔ 9 گھنٹے کے بعد مانور میڈم گھر تو آ گئی، مگر بہت پریشان تھی۔ میری بات کا بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بولی گھر چلتے ہیں، میں یہاں 1 منٹ نہیں رکنا چاہتی۔ اس کی بات عجیب تھی۔ خیر میں نے کوئی سوال نہ کیا اور اسے لے کر گھر آ گیا۔ راستے بھر وہ آنسو بہاتی رہی، پریشان اس قدر کہ میں اپنا سوال کرنا بھی بھول گیا اور سوچنے لگا کہ مانور کو کیسے چپ کراؤں۔ خیر میں بے دلی سے اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر ہم دونوں کے بیچ کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ میرا موڈ ویسے ہی آف تھا۔ صبح اٹھا تو مانور کی مجھے وہی شکل دکھائی دی جو اس نے شادی کے کچھ دن بعد دکھائی دی تھی، وہی بالوں والا چہرہ اور اداس سی آنکھیں۔
مانور، کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایک چیز تمہارے شوہر کو پسند نہیں ہے تو تم اس کو خود سے دور کیوں نہیں کرتی؟ کیوں؟ کیا جان بوجھ کر تم میری نفرت پالنا چاہتی ہو تاکہ میری دیوانگی کم ہو کر سرد مہری میں بدل جائے؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ میں اب اس کے رونے دھونے سے تنگ آ چکا تھا۔